نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہو ایک مرتبہ آپ نے ہوکا بڑا فرمایا ویل للعرب، عرب ہلاک ہو جائیں گے، عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت دور نہیں جب اللہ کی زمین ہلے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، شاید ہی آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں اس قدر بے حیائی نظر نہ آئے جتنی اس دفعہ ہمارے عرب ممالک کے شہزادوں نے جو اس عیسائی ٹرمپ کا استقبال کے لیے جس انداز سے مسلمان کی بیٹی کو قوم کے سامنے رکھا، شاید اس چیز کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جاتا ہو، کفر بھی شرم کھا جائے۔ اکثر میں پچھلے کئی سالوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا آئیڈیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں وہ ہمارے بھی پیارے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں ہوں، جب مجھے کہا گیا میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے استقبال کے لیے عرب کی نوجوان لڑکیاں جن کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان یا 25 سال کے درمیان، بالکل دوشیزہ، اور مختلف علاقوں سے یہ لڑکیاں اکٹھی کر کے دنیا کے اس منحوس اور ظالم انسان کے استقبال کے لیے نشاور کی گئی کہ نیم برہنہ جسم اور سر کے بال بالکل کھلے، رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، دائیں بائیں کر کے اپنے سروں کو ہلا کر اپنے آپ کو پیش کیا، اور پیش کروانے والے یہی اسلامی حکمران، یہ بڑے بڑے جبے پہننے والے، بڑی بڑی جنابے والا اپنے سروں پہ جنابے والا یہ رومال لٹکانے والے، عاشق رسول کہلوانے والے، اللہ اس کے رسول کے گھر کے جنابے والا خدمت گزار اپنے آپ کو کہلوانے والے۔ نبی فرمائے کہ یہودی تمہارا دشمن، نبی فرمائے کہ عیسائی تمہارا دشمن، اور تم ان کو سینے سے لگاؤ، اور پھر جس انداز سے تم نے ان کا استقبال کر کے ان کو خوش کیا، ایک سیکنڈ کے لیے مسلم حکمرانوں سوچو کہ گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ تم نے ان کو خوش کیا، رسول اللہ کو ناراض کر دیا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کا یہ لوگ شکار ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ عربی خاتون جو وہاں کی امریکہ میں سفیر ہے ہاتھ ملا رہی ہے، بالکل، اور ہاتھ ملا کر پھر وہ ظالم اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہا، تبادلہ ہو رہا ہے گفتگو کا، پھر دوسرا ہاتھ اس نے اس کے اوپر آ کے اس کو سہلا رہا ہے۔ مسلمان کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، تم نے سب کچھ یہ دنیا ہی سمجھ لیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول گئے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھول گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کیا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں سے بھی بیعت کرتے تھے، عورتوں کی بھی بیعت لیتے تھے، لیکن مردوں کی بیعت کا طریقہ اور تھا، عورتوں کی بیعت کا طریقہ اور تھا۔ مردوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملاتے، ہاتھ کے اندر ہاتھ دیتے، صحابہ آپ کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں اور صحابہ کے دونوں ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں اس طرح بیعت کرتے۔ جب کوئی عورت آپ کے پاس بیعت کے لیے آتے تو ام المومنین جناب والا پانی کا پیالہ آپ منگواتے، وہ آپ کو پیش فرماتے، نبی علیہ السلام اس پانی کے پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے، پھر ڈال کر باہر نکالتے، پھر وہ پیالہ ان عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا۔ فرمایا اب تم اپنا ہاتھ اس میں ڈے کر محمد کی بیعت کر لو، تمہاری بیعت ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے تو بیعت کی اسلام کی، اور تم ویسے مزے کے لیے مل رہے ہو۔ اور یہ عرب کی سفیر ہے،
یاد رکھو یہ سارے عام شریعت کی ساتھ بغاوت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مخالف کر رہے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ سرعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تم مسلمان کی بیٹی ہو، نبی کی بیٹی ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان بھی غلط کام شریعت کے خلاف کرے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور مسلمان کی بیٹی جا کر دنیا کے سب سے بڑے ظالم انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور پھر ہاتھ چھوڑے نہ، گفتگو کا تبادلہ خیال ہو، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بے حیائی، عریانی، فحاشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سرعام مذاق ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تمام مسلم حکمران کی بیٹیاں، نوجوان بچیاں 20 سال تک کی عمر کی، اور جناب والا اس کے استقبال کے لیے ننگے سر کھڑی ہیں، اور مزے سے جناب والا اس کو وزٹ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ کہ یہ تمہارا دشمن، نبی فرمائے یہ تمہارا دشمن، اور آپ دیکھ بھی رہے ہو کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس حالیہ دورے کے اندر اسرائیل جو غزہ کے اندر مسلمان بھائیوں پر ظلم و تشدد کی بارش کر رہا تھا، اب اس نے یہ جو پروگرام بنایا، اس کا پروگرام تھا اس اگلے مہینے کے درمیان میں وسط میں 12 غزہ کے اندر بمباری کر کے اور پوری فلسطین کو جناب والا اپنے قبضے میں لوں گا۔ لیکن صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد جو اس نے بمباری 1 مہینے بعد کرنی تھی اس نے پہلے شروع کر دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ہم نے مسلم حکمرانوں کو دیکھ لیا، سب نے ٹرمپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کا ساتھ دے دیا۔ اب ہمیں بمباری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جو ہم نے مہینے بعد کرنی تھی مہینہ پہلے شروع کر دی ہے۔ اخبارات پڑھیں، اب خبریں دیکھیں، اور انہی عربی شہزادوں نے 720 ارب ڈالر سعودی عرب نے اور 120 ارب ڈالر قطر نے اس کو دیے، اور امریکی تجزیہ نگار بڑے بڑے دانشور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 3 دن کے اندر جناب والا اس قوم کو بدھو بنا کر اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ برطانوی سامراج 190 سال ہندوستان میں حکومت کر کے اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکا جتنا یہ 3 دن کے اندر جولی بھر کے لے گیا ہے۔ یہ تو ان کے میڈیا پر تبصرے ہو رہے ہیں، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، بڑے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں جتنا پیسہ عرب کے ریگزاروں سے ہم نے اکٹھا کیا ہے 50 سال تک امریکہ مسلمانوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کر ظلم کرتا رہے تو اس کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں تم کہاں بیٹھے ہو؟ آج مدرسے کے لیے کسی کو اپیل کرتے نا تو اپنے گھر کی 100 بیماریاں، 100 حجتیں، 100 مصیبتیں آپ کو سنا دے گا۔ جناب والا ٹرمپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ معمولی رقم نہیں، اور جتنی رقم ٹرمپ ان 3 دنوں میں لے کر گیا ہے، ہمارے پاکستان کا 48 سال تک ہم اتنی رقم کے ساتھ 48 سال تک اپنا بجٹ جناب والا چلا سکتے ہیں۔ ہم ان کو دوست بنا لیجیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہو ایک مرتبہ اپنے حکم بڑا فرمایا ویل للعرب، عرب ہلاک ہو جائیں گے، عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت دور نہیں جب اللہ کی زمین ہلے، اللہ کا عذاب آئے، آسمان سے آئے، زمین ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے، پانی کا آئے، بارش کا آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی گئی۔ حضرات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن و سنت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اتنا کوئی کیا کہتے ہیں میرا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جو قرآن و سنت میں ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے پڑھا، سنا، سمجھا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اور دوسری طرف اللہ اکبر، آپ حیران ہو جائیں گے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے آپ ترس جائیں گے۔ غزہ کے اندر لڑکی جس کی ماں بھی نہیں، بہن بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، باپ بھی نہیں، جناب والا ایک برتن لے کر لائن کے اندر قطار کے اندر کھڑی ہے، شام تک امدادی کیمپ سے اس کو روٹی کا ایک لقمہ نہیں ملتا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملتا، خالی برتن لے کر گھر جا رہی۔